اب میں ہمارے بڑے ہی معزز جناب رانا آفتاب صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور والدین کا جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے رول پلے ہونا چاہیے اس پہ اظہار خیال فرمائیں جناب رانا آفتاب صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینگ اے والد ذمہ داریاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن معاشرے کے اندر جس کا دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں بچوں کے دوست ہیں، لیکن کبھی کبھی معاشرے کے اندر چیزیں دیکھ کر محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ہم بچوں کے دوست نہیں ان کے دشمن ہیں۔ مثلا میرا بچہ ضد کرتا ہے ابا جان موبائل لے دیں، ہم نے بچے کی خوشی خاطر اس کو موبائل لے دیا۔ بچے نے کہا کہ فلاں چیز لے دیں، بغیر سوچے سمجھے ہم نے وہ چیز لے دی۔ اب بچہ اس کے استعمال کس طرح سے کر رہا ہے یہ ہم نہیں دیکھ رہے، نہ ہم اپنی سوچ کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو پیدا کر کے پال کر پوس کر بڑا کر کے جوان اس کو کر رہے ہیں، نوجوانی جوانی کی طرف وہ جا رہا ہے، تو ہم کن ہاتھوں میں دے رہے ہیں یہ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک پریکٹیکل لائف کے اندر اس کی سکول کی تعلیم سے لے کر اس کے دوستوں تک، اس کی پاکٹ سے لے کر اس کی دراز تک ہم نے کبھی بھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم لاڈ پیار دے کر بچوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اور جب کبھی حالات کی ستم ظریفی ہو اور کوئی ایسا معاملہ نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا، میرا بچہ ایسا تھا ہی نہیں، یہ تو ایسے کرتا ہی نہیں تھا۔ ہم پڑھا لکھا کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا، اس نے جناب میٹرک کر لیا، ایف ایس سی کر لی، جناب کاروبار سنبھال لیا، جناب بڑی کامیابی، جناب میں نے دن رات محنت کی، اس کو پیسہ دیا، اس کو ساری چیزیں دی اور میں کامیاب ہو گیا جناب۔ بہت اصل جو کامیابی ہے نا میرا بھائی، اصل محبت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جس دن فیصلے کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور ہم جنت کے حصول میں رب کے دیدار میں کامیاب ہو جائیں گے، اصل کامیابی وہ ہوگی۔ ورنہ یہی اولاد قیامت کا دن کہے گی جناب میرے ابا جان نے مجھے یہ چیز لے کے دی تھی، کبھی پوچھا ہی نہیں، میرے ابا جان نے فلاں چیز لے کے دی تھی، کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں کہ میں وضو کیسے کر رہا تھا، میں بلوغت میں پہنچ گیا تھا، میرے ابا جان نے پوچھا نہیں غسل کیسے کرتے ہو، میں طہارت کے مسائل سے معاملات سے آگاہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ اولاد جس کی محبت میں آج ہم وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، تو کل کو یہ اولاد ہمارے لیے کہیں پرابلم کا پیش خیمہ نہ ہو، ہمیں قیامت والے دن جو اصل کامیابی ہے وہاں پہ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو اس چیز پر ہم نے غور کرنا ہے، اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو چیز بچے کو آپ دے رہے ہیں اس کی اسلام ہمیں کتنی اجازت دیتا ہے، اس کا دنیاوی فائدہ کتنا ہے۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں میرا بچہ جناب میٹرک کے اندر بڑے اچھے نمبر لے لے، میں اچھی ٹیوشن سینٹر لکھ کے دیتا ہوں، بہترین ٹیچرز کو لے کر دیتا ہوں، لیکن جب صبح نماز پڑھانے کی باری آتی ہے نا ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے جناب، سونے دیں کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ سکول جانے کے لیے
اس کو جناب یونیفارم بھی پہنایا جاتا ہے، اس کا بیگ بھی 10 کلو کا اس کے کندھے پہ لادا جاتا ہے، اسکول جا کے پوچھا بھی جاتا ہے کہ جناب اس کو ابھی تک انگلش پڑھنی آئی کہ نہیں آئی، اس کو فلاں معاملات آئے یا نہیں آئے۔ جب ہم اتنی توجہ کے ساتھ اسکول کے معاملات دیکھتے ہیں تو ہم اپنی بچے کی تربیت کے لیے اس کے نماز کا معاملہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے پاس ڈائری روزانہ اسکول سے آ جاتی ہے کہ جناب آپ کے بچے کو آج یہ ہوم ورک دیا گیا ہے، اس کی ٹیچر، اس کی والدہ یا جہاں پر ٹیوشن چھوڑنے کے لیے ہم جاتے ہیں وہاں پر جا کر ہم جناب پوچھتے ہیں ہمارے بچے کی پڑھائی کیسی ہے۔ ہم یہ چیز بھی نہیں چیک کرتے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو پڑھایا نہ جائے، اسکول میں داخل نہ کروایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چیز کیوں نہیں چیک کرتے کہ جناب میرے بچے نے دین کے مسائل کتنے سیکھے ہیں، میرے بچے کے اندر دین کتنا آ گیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ گالی دیتا بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ روکتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو جی بولنا سیکھ رہا ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اب وہ بولنا سکھانا وہ اللہ کا کام ہے، تو ہمیں اس اللہ کے کام کے اندر مدد کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے کی زبان سے پہلا لفظ جو ادا ہو وہ اللہ کا لفظ استعمال ہو، محمد کا استعمال ہو، کلمہ استعمال ہو، بجائے کہ ہم اس پہ خوش ہوں کہ ہمارا بچہ جناب یہ جناب توتلی زبان میں گالی دے رہا ہے۔ تربیت میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ہم اپنے بچے کے کھانے پینے کے معاملے میں خیال نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے یہودی پروڈکٹس اس کے پورے ملک میں یعنی کہ ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہیں، تو وہ جس چیز سے اس چیزوں کو بنا کر بچوں کو دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارا بچہ سپرنگ کی بوتل پی رہا ہے، اس کے اندر کتنے % الکوہل شامل ہے، ہمارا بچہ جوسز پی رہا ہے نیسلے کے لیور برادرز کے بنائے ہوئے، اس کے اندر کون کون سے حرام اجزاء شامل کیے ہوئے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب بڑا نافرمان ہوتا جا رہا ہے، یہ جناب ہماری بات سنتا نہیں ہے، بات نہیں مانتا ہماری۔ بھئی جب ہم نے بچے کے ساتھ اس کے معاملات کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کرنا، اس بچے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا، ہمارا موبائل ہماری جان چھوڑے تو بات بنتی ہے، کبھی ہم نے ٹائم ہی نہیں نکالا۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کے ساتھ ٹائم دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے تمام معاملات کو دیکھنا، ان کے سکول بیگ سے لے کے ان کی پاکٹ سے لے کے ان کے دراز تک کو دیکھنا، اگر آپ نے موبائل دے ہی دیا ہے تو اس کے استعمال کو چیک کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے۔ ہمارے محترم دوست تشریف لا چکے ہیں اور میں آپ کے ان کے درمیان میں حائل ہونے کے لیے نہیں کھڑا رہوں گا اور گزارش کروں گا کہ شیخ صاحب تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہم کی گفتگو سے مستفید ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔